السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام، عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے، وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا کی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہے قریب و مجیب سیریز کا۔ الحمدللہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا ایک نہ ایک دن اختتام بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم متفرق دعائیں پڑھیں گے، مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی دعائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجیے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ خشوع اور تواضع رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کریں، اور اگر اس کو بلند آواز سے پکاریں تو میانہ روی سے پکاریں، بہت اونچا نہ بولیں اور بہت دھیما بھی نہیں بلکہ درمیانے انداز میں۔ اسی طرح دن کے شروع کے حصے میں اور آخری حصے میں اللہ کو پکاریں، اور اگر کسی چیز کے آغاز میں یعنی جیسے دن کے آغاز میں اللہ کو پکار رہے ہیں اور دن کے اختتام پر، تو پورا دن ہی اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے۔
اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کر کے ہم سب کو عمل کی راہ دکھائی گئی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کی پیروی میں اسی طرح عمل کرنا ہے، یعنی اہل ایمان کو تبعاً یعنی اتباع میں حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کو پکارا کریں، اپنے رب سے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ دعا ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور یہاں پر تضرع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی کو، خشوع کرنے کو، اور خیفہ کا مطلب ہے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کر اپنی اوقات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اور وذکر، ذکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دل سے ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا زبان سے ذکر ہوتا ہے، اور تیسرا حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر، یعنی ایک ذکر صرف دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی، دوسرے میں صرف زبان ہل رہی ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور تیسرا جو افضل ترین ذکر ہے وہ دل بھی حاضر ہے اور زبان بھی مشغول ہے۔ ودون الجہر من القول، یعنی بات کو دھیما رکھتے، جہر کہتے بہت اونچی آواز میں بات کرنا، یعنی چیخ چلا کے نہیں پکارو، یعنی یا تو دل میں پکارو، دل ہی دل میں یاد کرو، اور اگر زبان کو استعمال کرنا ہے تو دھیمے انداز میں۔ بالغدو والآصال، غدو سے مراد فجر یعنی صبح کی نماز کا آخری حصہ ہے، اور آصال سے مراد عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ دونوں مخصوص اوقات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان اوقات کی نمازیں بھی مراد ہیں، اور اسی طرح صبح و شام محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعراض کرنے کا نام ہے۔ تو جو لوگ غافل ہو گئے اور صرف دنیا میں مشغول ہو گئے وہ خسارے میں پڑ گئے اور ناکام ہو گئے۔ غفلت دنیا کے کاموں میں ہو وہ بھی نقصان دیتی، مثلاً آپ نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا اور اس سے غافل ہو گئے، کیا ہوا؟ گر گیا۔ صرف گر نہیں گیا، اگر زیادہ غافل ہو گئے تو پین بھی جل گیا، چولہا بھی خراب ہو گیا۔ ہاتھ میں کیا آیا؟ اگر چائے پکانے کے لیے گرم کر رہے تھے تو چائے بھی ادھوری رہ گئی۔ اور یہ ایکسپیرینس میرے خیال ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شکل میں کیا ہے کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوا۔ اسی طرح آپ نے پودے لگائے اور ان سے غافل ہو گئے، پانی دینا بھول گئے تو کیا ہوا؟ پودے جل گئے۔ تو جس بھی چیز سے انسان غافل ہوتا ہے پھر اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے۔ تھوڑی غفلت تھوڑا نقصان، زیادہ غفلت زیادہ نقصان۔ اور اگر دنیا کے معاملات میں انسان غفلت کر کے نقصان اٹھاتا ہے تو سوچئے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر ذکر کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ عمل کو یعنی جو کہا نا دون الجہر، اونچا اونچا نہیں کرو، دکھا کے نہیں کرو۔ تو جب انسان کوئی کام چھپا کے کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جب اس کی شہرت کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور انسان کی بھی بعض اوقات نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عاجزی کے انداز پر ہو، یعنی مانگنے والا ہمیشہ عاجز ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس وقت بھی خشوع، اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کریں تو اس وقت تو بہت ہی عاجزی کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ ضرورت مند سر چڑھ کے نہیں بولتا، ضرورت مند چیختا چلاتا نہیں ہے، بلکہ جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ کہ خوف اور خشیت کی حالت میں، یعنی خیفہ بھی ہے اس میں اور عاجزی بھی ہے، دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے۔
کہ پتہ نہیں میرا یہ اس انداز سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، یعنی یہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں. جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کا ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں روب یا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کے ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں ذکر کی وہ قسمیں جو رائج ہیں جس میں ایک طوفان اٹھا لیا جاتا ہے سر پہ اور اتنا زور زور سے چلایا جاتا ہے اور پھر کورس کی شکل میں مل کے کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ سنت سے ثابت نہیں اور قرآن کی بھی تعلیم کے خلاف ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ذکر کی اعلیٰ قسم اختیار کرنی چاہیے اور وہ ہے دل اور زبان دونوں کا استعمال، اور کبھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک آواز کو بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سنت سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی. اب ظاہر ہے زیادہ سارے لوگ ہوں اور مل کے جب آواز بلند کرے تو زیادہ ہو جائے گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ تو بہت سننے والا اور بہت قریب ہے. انہ سمیع قریب. تو اتنا زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح دل کی حاضری کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی دل کسی اور ہی خیال میں ہے اور زبان سے صرف چند الفاظ دہرا رہے ہیں تو درست ہے. اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے اور اعتماد کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، نہیں چاہے تو نہ صحیح، اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے. ظاہر اللہ چاہے گا تو دے گا لیکن ہم تو پورے یقین سے مانگے نا. فرمایا بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. ہم زبردستی اللہ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے. تو ہمیں عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارتے ہوئے اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. پھر فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہاں فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مثال پیش کی کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ذکر کرتے ہیں. اور جب کسی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے اندر دیکھ کے یا سن کے اس کے بارے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا وصف بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی وصف لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حال بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی ہے. نمبر 1 فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنے فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں. رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. پھر یہ لا یستکبرون عن عبادتہ، محض تکبر نہیں بلکہ اس کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یعنی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کا لفظ تو ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تسبیح ہے کیا چیز. تسبیح ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب اور نقص کمی سے پاک قرار دینا. اور وہ بحمدہ ہی اگر ہو جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو صرف عیب اور نقص کی نفی کرنا مراد نہیں بلکہ اس کی اچھی صفات پر اس کی تعریف بھی کرنا. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یوں نہیں کہا وَيَسْجُدُونَهُ بلکہ فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، صرف اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں. يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ دونوں میں فرق ہے. تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو عند ربک ہے، ملائے اعلیٰ جن کو کہتے ہیں، بلند فرشتوں کی مجلس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ عرش پر ساتھ ہی ہوتے ہیں کہیں، یہ نہیں مطلب تقرب حاصل ہے ان کو، اللہ کے قریب ہیں جو. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت، تسبیح اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی عبادت میں بھی سجدہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی ہے. بہتر یہی ہے کہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہیں پر ہی سجدہ کر لیں. میں ذرا نیچے ہو جاتی ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، مانگتے نہیں. یہ تکبر کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے. بعضوں کا تو انسان کہتا ہے نا جاؤ فلاں سے معافی مانگ لو، کہتے میں نہیں مانگتی معافی، مجھے نہیں سوری کرنی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ ہے. ایک عاجزی والا انسان ایسی باتیں نہیں کرتا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا، غافل رہنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو پھر وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی دل میں، کبھی زبان سے، کبھی دل اور زبان دونوں کے ساتھ، اور کبھی اگر موقع نہیں تو صرف زبان سے بھی. یعنی ٹھیک ہے کم درجے کا ذکر ہے لیکن ذکر تو ہے نا. زبان کچھ اور تو نہیں بول رہی، اسی کا نام لے رہی ہے یا اسی کا کلام پڑھ رہی ہے یا اسی کی تسبیح کر رہی ہے. تو جیسے جیسے حالات ہوں، ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر وقت ایک جیسے کام نہیں ہوتے. بعض اوقات لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کی یاد ضرور رکھیں. بعض اوقات ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، دل دماغ ذرا مشغول ہے اس میں، لیکن زبان سے ہم کچھ نہ کچھ، جن لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن حفظ ہے یا جو صورتیں حفظ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ ہے نا وہ پانی کی طرح بہتا جاتا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مثلا رات کچن سنبھالتے سنبھالتے آخری چیز سورۃ الملک آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بغیر اٹکے بغیر رکے، کیونکہ وہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے تو بھولتی نہیں، پھر تو وہ چلتی چلی جاتی. لیکن اس وقت پوری آیتوں کے اوپر دل دماغ حاضر نہیں ہوتا. مگر آپ کا ایک چونکہ دل دماغ حاضر نہیں ہے تو اس لیے مجھے اب پڑھنی نہیں، یہ غلط بات ہے. وہ پڑھیں، یعنی جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اس سے دور نہ ہو. تو ان آیات سے بہرحال یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا قرب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملتا. اگر ہم قرب کے حریص ہیں تو پھر اس کو کبھی فارمل عبادت میں جیسے فرشتے لا یستکبرون عن عبادتی، اور کبھی تسبیح کر کے، اور کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر، اور کبھی اس کے حکم پر عمل کر کے عملی شکل جو ذکر کی ہے یہ ساری اختیار کریں گے. تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے، ہر نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چاند کا طلوع ہونا ہے، خاص طور پر پہلی رات کا چاند جب غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال کووڈ کے ایک گیپ آیا. تو عربی میں ایک محاورہ بھی ہے زر غبن تزدد حبن، کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کرو تو محبت بڑھے گی، اگر روز ہی ملنا شروع کر دیا تو وہ چیز جاتی رہے گی. بہرحال تو چاند بھی جب 2-3 دن آخری راتوں میں نظر نہیں آتا تو پھر جب طلوع ہوتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے پھر سے، اور پھر بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وقت بھی مومن جب خوش ہوتا ہے، نیا چاند دیکھ کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا. اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آواز بلند کرتا ہے، حلالہ کا معنی یہی. تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں. تو سنت کی پیروی بھی، اور اللہ کی یاد بھی، اور عبادت کی نیت بھی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یعنی صرف ایک روٹین میں نہیں کہ چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھ لیں یا ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیں، نہیں. کیا کیا نیت ہے؟ سنت کی پیروی، عبادت کی نیت، اور ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے ہمارا. تو اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک. اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. اس بات کا اظہار ہے میں چاند کو نہیں پوچھتی، میں اللہ کو پوچھتی، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. میرا بھی رب وہی ہے اور اس چاند کا رب بھی وہی ہے. یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ کے حوالے سے سنن ترمذی میں آئی ہے. چاند بہرحال اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کے لیے بھی بنایا ہے. پھر چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ابن عمر سے. اور روزہ جس کو اللہ توفیق دے، بہترین عبادت. آج تھرسڈے ہے، کئی آپ میں سے خوش قسمت روزے سے ہوں گے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اور ملاقات کے وقت جس سے خوشی ہوگی وہ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح روزہ کھلوانے والے کے لیے دعا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، یعنی ہم نے تو افطار کیا اور بھی روزے دار، کیونکہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جو کھلواتا ہے اس کو پورے روزے کا اجر مل جاتا ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور ان کی جسم میں قوت اور جان بنے، اس سے جو عبادت اور نیکی کا کام کرے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور رحمت کے فرشتوں نے تم پر نزول کیا، یعنی جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، روزہ کھلواتا ہے یا لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، انسان ان کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کا موقع تو ایسی مجلسوں میں پھر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی دفعہ بھولتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں، درگزر کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کو معاف کرے، یعنی اس کو سزا دینا پسند نہیں ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ بھی بندوں کو معاف کیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ دلوں میں ایسی باتیں رکھ چھوڑتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے، اور وہ انہی کی وجہ سے پھر جب وہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے، صاف دل کے ساتھ نہیں ملتے، وہ پرانی باتیں یاد رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہرٹ ہوتا ہے، کئی چیزیں تکلیف دیتی ہیں، اندر رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ جتنے زیادہ مشکل ہو معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں لیلۃ القدر پہچان لوں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قبولیت کے مواقع پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی دعا تو ہے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان اور اقامت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ حج عمرے پہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور لیلۃ القدر تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کی دعائیں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں جھکے؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی۔ سبحان اللہ، کس طرح آنکھیں لگائیں، کس طرح یہ ایک پوری سخت ہڈی کے اندر سے پراپر اتنی ہی شیپ کے خول رکھے، اور ان کے اندر اتنی نازک نازک آنکھیں سما دی، اور پھر کان سائڈ پر رکھے کہ ہر طرف کی آوازیں ہم نے سننی ہوتی ہیں۔ اگر صرف سامنے ہوتے تو پیچھے کی آواز سننا کتنا مشکل ہوتا۔ ابھی ہوتا ہے نا کہ اسپیکر کو اگر ایک طرف کا رخ دے دیں تو دوسری طرف آواز نہیں جاتی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، لہٰذا شکرانے کے طور پر، یعنی سجدے کو اور نماز کو احسان جتا کے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے طور پر ادا کریں۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ، اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے، یعنی جو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم بعضوں کا سجدہ تلاوت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ کوئی نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کام چلتا ہے، نہیں، یہ سجدہ بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے، یعنی سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی وجہ سے بخش دے، یعنی سجدہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے ساتھ۔
اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اے اللہ میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول فرمایا. اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری نے خواب میں سنی تھی ایک درخت سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے. جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یہی دعا پڑھی. تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. وہ تو درخت ہے, تم انسان ہو, تمہیں تو ضرور سجدہ کرنا چاہیے. اسی لیے جب ہم سجدہ تلاوت آیت سنتے بھی ہیں تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. جب آپ سجدے کی آیت پر آئے تو آپ نے سجدے میں یہی دعا پڑھی جو اس درخت نے پڑھی تھی. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ, اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, پس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. تو نماز کے سجدے میں انسان مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے, اور سجدہ تلاوت میں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کیا سجدہ تلاوت کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو, یعنی سبحان ربی الاعلی. وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت, سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا, میں تجھ پر ایمان لایا, میں تیرا فرما بردار ہوا, اور میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا, اسے شکل دی, اس میں کان اور آنکھیں بنائیں. بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور پھر یہی دعا جو ابھی آپ نے پڑھی جو درخت کی دعا ہے, اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود سجدتہ. سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, قبلے کا رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یعنی جہاں بھی آپ ہیں جس بھی حال میں, جیسے قرآن مجید صبح پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت آئے تو آپ قرآن مجید ایک طرف رکھ کے وہیں پر آپ سجدہ کریں, بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آندھی اور طوفان کے وقت کی دعائیں ہیں اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی, اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں, اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. اور میں تو یہ دعا اور چیزوں کے لیے بھی پڑھ لیتی ہوں, یعنی جیسے بعض اوقات وہم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آئی ہے یا کوئی, یعنی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اس چیز کی خیر اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر, اور پھر جو چیز وہ لائی ہے یا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہونے والے ہیں اس کی خیر, بڑی بہترین دعا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے, ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے, جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے, خیر کا سوال کرو, اس کے شر سے پناہ مانگو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بہت بارشیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ہوائیں چلتی ہے اور بادلوں کو لانے والی بھی ہوائیں ہی ہوتی ہیں, اور پھر ان کے ساتھ بارشیں اور بارشوں کے ساتھ سیلاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر بعض اوقات لوگ سیلاب کو یا اس کو یعنی بہت غلط لفظ بھی دینے لگتے ہیں, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ہر چیز معمور ہے. وہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ شاید ان کی چادر یا کوئی چیز اڑا کے لے گئی تو انہوں نے اس ہوا پہ لعنت بھیجی, تو آپ نے فرمایا ہوا کو لعنت مت بھیجو, یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے, اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی تو وہ لعنت اسی پر پلٹتی, یعنی جس نے لعنت کی ہو. تو قرض نہ کریں ہوا کو یا بارش کو یا کسی بھی چیز کو. پھر ایک اور دعا ہے اللہم لقحا لا عقیما, اے اللہ بارش والی ہوا ہو بے برکت نہ ہو.
جب آندھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ آندھی کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ کے بیج اڑ کے دوسری جگہ گرتے ہیں اور پھر آگے گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ درخت بھی اکھاڑ کے چلی جاتی ہے، لگے ہوئے پودے بھی اڑا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے برکت آئے، اس کے ذریعے گروتھ ہو، نہ کہ یہ جڑ کاٹ دے، بے برکت نہ ہو. لقب بارش کو بھی کہتے ہیں، یا اللہ یہ ہوا بارش لائے نہ کہ بادل اڑا کے لے جائے. پھر بجلی کی کڑک سن کے تسبیح کرنی چاہیے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے، یعنی جب بادل گرج رہے ہوتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پھر بارش طلب کرنے کے لیے دعائیں، یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر دعا مانگے. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت عام کر دے اور اپنی خشک زمین کو تر و تازہ کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسا یا اللہ بارش برسا، یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ بھی الفاظ ہیں. یعنی اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن بات یہ کہ کمی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. تو الفاظ کا صحیح استعمال اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے. تو اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، تو بارش آئے گی تو پانی پیئیں گے نا. اپنی رحمت عام کر دے، بارش رحمت بھی ہے. اپنی خشک زمین کو تر و تازہ، زمین کی بھی خیر خواہ اور بندوں کی بھی اور جانوروں کی بھی، سب کو اپنی بات کوئی نہیں کی کہ اللہ ہمیں پانی پلا، باقی سب کی خیر چاہیے. تو آپ سب کی خیر چاہے، خیر آپ کی طرف لازمی پلٹے گی. سب کی خیر میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں. اگر ہم نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد نبوی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے بالکل سامنے تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے ٹوٹ پھوٹ گئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دیر اینڈ دین یہ دعا مانگی تھی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا. اور ایک اور دعا بھی ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اے اللہ ہم پر بارش برسا ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی جو شادابی لائے، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان دینے والی، جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر سے آنے والی. یعنی بہترین دعا ہے یہ بھی. اور یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے روتے ہوئے آئے. یہاں تو چونکہ اکثر بارش اور یہ سب موسم آتے رہتے ہیں بہت فریکوینٹلی، تو ہمیں ان لوگوں کی تڑپ اور طلب اور ضرورت کا احساس بھی شاید نہ ہو کہ جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں. تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر یوں دعا فرمائی. جابر کہتے ہیں کہ اس دعا کے فوراً بعد ان پہ بادل آ گئے، بارش برس گئی. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ ہم پہ بارش برسا ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی، جو شادابی لائے، نفع دینے والی نہ کہ نقصان دینے والی، جلد آنے والی نہ کہ دیر سے آنے والی. سب کچھ کور ہو گیا. پھر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا، قیامت کے دن کا بادشاہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. ہم پہ بارش برسا اور جو تو برسائے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا. یعنی جو بارش آئے وہ دیر تک فائدہ پہنچائے، صرف آنے جانے والی نہ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دعا کے بارے میں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی. آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا اور وہ عیدگاہ میں رکھا گیا. عیدگاہ بڑی جگہ تھی جہاں زیادہ لوگ جمع ہو سکتے تھے.
اور آپ نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے، سارے کی ساری بستی باہر آئے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا، یعنی سورج نکل آیا۔ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے اور بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور پھر یہی دعا فرمائی جس میں شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے آگے بھی۔ پھر حضرت عمر کی بھی ایک دعا ہے، اللہم اجعل رزقہم علی رؤوس الجبال، اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہ حضرت عمر نے قحط سالی کے سال کہا جو شدید قحط کا سال تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیہاتیوں کی امداد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اونٹوں، گیہوں، تیل اور تمام قسم کی پیداوار سے مدد کی۔ ظاہر ایمرجنسی کی سچویشن تھی تو ایمرجنسی ریلیف تھا ایک طرح سے، یہاں تک کہ تمام پیداوار قحط کی وجہ سے خشک ہو گئی۔ اس وقت حضرت عمر دعا کرنے لگے، اللہم اجعل رزقہم علی رؤوس الجبال، اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے، یعنی برف برسا اور بادل آئیں، کیونکہ پہاڑی علاقے میں کبھی آپ رہے ہوں تو وہاں پر زیادہ آتے ہیں بادل، اور پھر وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر وہ پانی وہاں نہیں رہتا، بہہ کے نیچے دریاؤں میں آ جاتا ہے۔ تو دور رس سوچا نا۔ راوی کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اور تمام مسلمانوں کی دعا قبول کر لی۔ جب پانی برسا تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ کی قسم اگر وہ اس آفت کو دور نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ قحط دور نہ کرتا، تو میں ہر کھاتے پیتے مسلمان گھرانے میں ان کے گھر والوں کی تعداد کے برابر محتاجوں کو بٹھا دیتا۔ جتنی غذا کی مقدار پر ایک شخص آرام سے رہتا ہے، اتنی مقدار میں 2 لوگ ہلاکت سے محفوظ ہو سکتے ہیں، یعنی سارے غریبوں کو امیروں پہ بانٹ دیتا کہ خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں۔ کیسی کیسی تدبیریں کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ہلاکت سے بچ جائیں۔ ذرا کھانا پینا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بارش برس رہی ہو تو دعا کرنی چاہیے، ویسے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا کر سکتے، لیکن اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش برسا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کسی سمت جب بادل دیکھتے، یعنی بادل آ رہے ہیں، تو اپنا کام کاج چھوڑ دیتے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، جب بادل آ رہے ہیں نماز روک کے، یعنی جیسے فرض پڑھ لی ہیں تو ابھی باقی سنت نفل وغیرہ پڑھنے ہیں، تو پھر یہ دعا شروع کر دیتے، اللہم انی اعوذ بک من شرھا، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں، کیونکہ اس کا شر دیکھ رہے ہیں نا آپ، بارشی کا شر جو سیلاب کی شکل میں پاکستان پہ مسلط ہے۔ اور اگر بارش برسنے لگتی تو کہتے اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ خوب برسنے والی نفع آور اور مبارک بارش۔ پھر شادی کے موقع پر نئے جوڑے کے لیے دعائیں ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو اس طرح فرماتے تھے۔ پھر ایک اور دعا بھی ہے، اللہم بارک لہم و بارک علیہم، اللہم بارک لہم و بارک علیہم، اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما دے۔ عقیل بن ابی طالب کی روایت ہے، انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کی، لوگوں نے مبارک کے طور پر کہا بالرفاء والبنین، تمہاری آپس میں موافقت بھی ہو اور تمہیں بیٹے نصیب ہوں، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں بھی ایسی دعائیں دی جاتی ہیں۔ عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح نہ کہو بلکہ ایسے کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لہم و بارک علیہم، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، موافقت، بچے، سب نعمتیں زندگی کی۔ پھر ازدواجی تعلق کے وقت کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے، یعنی اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے، یعنی ہماری اگر اس ملاپ سے اولاد تو ہمیں عطا کر تو اس اولاد کو شیطان سے دور رکھنا، شیطان سے بچا لینا۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، اگر ان میں اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی شیطان کے پھندے سے بچ جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہم بہت سے مواقع پر غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق دعا نہ سکھائی ہو، کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پھر بچے کی ولادت کے موقع پر دعا ہے، اللہم بارک لہو، اے اللہ اس کو برکت دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں
کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو چبا کر اس کی گھٹی دی. نیز اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، پھر وہ مجھے دے دیا. اور یہ ابو موسیٰ کے سب سے بڑے لڑکے تھے. ابو ایوب السختیانی جب کسی کو بچے کی مبارک دیتے تو کہتے جعلہ اللہ مبارکن علیک و علی امت محمد، اللہ اس کو تم پر اور امت محمد پر مبارک بنائے، یعنی تمہارے گھر کے لیے بھی مبارک ہو اور پوری امت کے لیے مبارک ہو. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے لیکن ویسے اچھی خوبصورت دعائیں ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جیسے اللہم انبتہ نباتا حسنا واجعلہ قرۃ عین لوالدیہ واحفظہ وبارک لنا فیہ واجعلہ من اہل الصلاح والتقوی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی بہترین پرورش کرنا اور اس کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اس کی حفاظت کرنا، اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دینا اور اس کو اہل الصلاح اور تقوی والوں میں شامل کر لینا. پھر نئی سواری اور نیا خادم آنے پر دعا ہے. پہلے زمانے میں تو گھوڑے اونٹ وغیرہ ہی ہوتے تھے نا، لیکن ابھی اگر کار لیں یا کوئی بھی چیز سواری کے لیے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے یا جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی کو پکڑ کر اس طرح دعا کرے. بعض لوگ تو اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ بیوی کو خادم کے برابر قرار دیا، یہ مقصد نہیں ہے. اب ایک تو یہ تھا کہ شوہر کو حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بیوی کے حق میں دعا کرے، اور ایک یہ کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے دعا کرتی. تو عام طور پر اس وقت یعنی کہ جب لڑکے اور لڑکی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے شادی کے بعد تو ایسی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے تاکہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر سکے. بعض اوقات خواتین گھبراتی ہیں. نئے گھر میں داخل ہونے کی دعا، ویسے تو آپ کہیں بھی داخل ہوں کہیں بھی جائیں وہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص طور پر نیا گھر لیا آپ نے یا رینٹ پر بھی نئی جگہ جا رہے ہیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے. سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ اس دعا کو گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور کسی مجلس میں حاضر ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے. بینک گئے ہیں، کسی اسکول گئے ہیں، کسی بھی جگہ گئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ایک اور دعا بھی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ انسان پڑاؤ کرتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو وہاں کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے چلا جائے. پہلے زمانے میں تو آپ دیکھیے کہ لوگ اونٹوں گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، جب کہیں راستے میں رکتے تو کچی مٹی کی زمین کے اوپر رکتے تھے، پھر اپنی کوئی چیز بچا لی تو بچا لی. آس پاس جنگل ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، ہر طرح کے خطرات ہوتے تھے. پھر کسی کی ترقی اور کامیابی پر اس کو دعا دیں، برکت کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یعنی اس کا فگر یا اس کا مال پسند آئے، کوئی چیز اس نے خریدی ہے، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی فرنیچر، کوئی کچھ، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. تو ہم دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں، ان کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، نہ کہ حسد کر کے ان کو نقصان دینے والے. برکت کی دعا کے لیے کوئی بھی سیکھا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ مبارک فی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک. اگر چیز ہے تو بارک اللہ فیک، یعنی اس چیز میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈال دے. جیسے کسی نے بہت اچھی لیٹسٹ ایپل واچ لی ہے یا کوئی اور ایسی چیز، کوئی گولڈ کی جیولری پہنی، ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا، پلٹ کے آپ کا دھیان انگوٹھی پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، بہت پیاری ہے، اللہ مبارک فی، اللہ اس کو برکت دے تاکہ اس کا ناگی نہ گر جائے. پھر اسی طرح وقت میں بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے، وقت میں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی ضروری، ہر وقت دوڑ لگی ہوتی. اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات، اے اللہ ہم تجھ سے گھڑیوں کی اصلاح کا سوال کرتے ہیں، یعنی ایک ایک لمحے کی اصلاح کا کہ ہمارے لیے سیدھا رہے، اور اوقات کی برکت کا سوال کرتے ہیں. پھر ہے اللہم لا تدعنا فی غمرۃ
ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلین، اے اللہ ہمیں ہماری غفلت میں نہ چھوڑنا، ہمیں ہماری بے خبری میں نہ پکڑ لینا کہ ہم غافل بیٹھے اور موت آ جائے، اور ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنانا، غافلوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر اطاعت میں مددگار دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، اچھے اچھے کام کریں۔ یہ معاویہ بن قرہ کی دعا ہے، حجاج اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن قرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم ان الصالحین انت اصلحتہم ورزقتہم ان عملوا بطاعتک فرضیت عنہم، اے اللہ جو نیک لوگ ہیں تو نے ہی ان کی اصلاح کی ہے، تو نے ہی ان کو نیک بنایا ہے، تو نے ہی ان کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے تیری اطاعت کے ساتھ عمل کیا ہے، بس تو ان سے راضی بھی ہو گیا ہے، خوش قسمت ہے۔ اللہم فکما اصلحتہم فاصلحنا، اللہ جیسے تو نے ان کی اصلاح کی ہے نا تو ہماری بھی کر دے۔ وَكَمَا رَزَقْتَهُمْ أَنْ عَمِلُوا بِطَاعَتِكَ، اور جیسے تو نے انہیں توفیق دی ہے کہ تیری اطاعت کا کام کرے، فَرَضِيتَ عَنْهُمْ، پھر تو ان سے راضی ہو گیا، فَارْزُقْنَا، تو ہمیں بھی توفیق دے، أَن نَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ، کہ ہم تیری اطاعت کے مطابق کام کریں، وَارْضَ عَنَّا، اور تو ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھ کے صرف انوی کرتے رہیں کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، پتہ نہیں ہم کب کریں گے، اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں۔ کبھی اپنے آپ کو کوسے مت، ٹھیک ہے اپنا محاسبہ ضرور کریں، لیکن خواہ مخواہ کوس کے اور منفی باتیں کر کے اپنے مرائل کو اور ڈاؤن نہ کریں، بلکہ توفیق مانگے اللہ سے کہ اللہ انہوں نے اچھے کام کیے، تو نے ان کو توفیق دی، تو ان سے راضی ہو گیا، ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اچھے کام کریں تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ عربی نہیں یاد ہوتی نہ سے اردو میں مانگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہے اللہم اعزنی بطاعتک، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت بخش، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ کی اطاعت کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید وہ کرنے سے ہماری عزت نہیں ہوگی، یا لوگ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دیں گے، یا لوگ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے، یا لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے۔ ہم نے حجاب کر لیا یا ہم نے کوئی دین کی بات کر لی تو لوگ شاید ہمیں معمولی انسان سمجھیں، لیکن اے اللہ ہم ہر موقع پہ ہر جگہ تیری اطاعت کریں، اور اس اطاعت کے ساتھ تو ہمیں عزت دے۔ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور اپنی نافرمانی کے ساتھ ذلیل نہ کرنا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر قیامت کے دن رسوائی رسوائی ہے۔ اللہم ارزقنی مواساۃ من قطرت علیہ رزقک بما وسعت علی من فضلک، اے اللہ جس کا تو نے رزق تنگ کیا ہے مجھے ان کی غم خواری کی توفیق عطا فرما، اس وجہ سے کہ تو نے اپنا فضل مجھ پہ فراخ کیا ہے۔ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، مجھے توفیق دے کہ جن کو نہیں دیا میں ان کا غم ہلکا کر سکوں۔ کوئی بھی چیز، علم ہے، سکلز ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ضرورت کی اس پر غمگین ہوتا ہے۔ تو کسی کو بھی سائڈ دیکھیں کسی بھی مسئلے میں، اور اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ احسان کریں، جیسے وہ بالوالدین احسانہ ہے نا۔ وہ اچھا کتنی دفعہ ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بعض اوقات کسی بات پہ دکھی ہوتے ہیں، مثلاً کیسے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ہمارا بہن بھائی جو ہے وہ بیمار ہے، یا اس کی کوئی جاب نہیں ہے، یا وہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے، تو ہم والدین کو تسلی دے سکتے ہیں، ان کو اچھی اچھی باتیں سنا سکتے ہیں، ان کو سوچ پازیٹیو کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اسی طرح یعنی انسان احسان کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے سکلز کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اور اپنی جاہ کے ساتھ۔ جاہ کا مطلب ہوتا ہے منصب۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے اندر ایک ایسا مقام دیتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ روٹھوں کو منا سکتے ہیں، آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا خاندان کے کچھ لوگ ایسے تو ان کا ایک روب ہوتا ہے، اگر آپ ان میں سے ایک ہیں کہ آپ کو بڑی آپا سمجھ کے یا خالہ ماسی سمجھ کے اگر آپ کی کوئی بات سننے کو تیار ہے تو آپ اپنا وہ جو ایک منصب ہے یا اپنا ایک مقام جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے کام آئیں، یعنی اس میں بھی بخل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکیں۔ ابو معاویہ کہتے ہیں میں نے سعید بن اسلم کو یہ حدیث بیان کی، یہ جعفر بن محمد کی دعا میں سے ہے، تو انہوں نے کہا یہ معزز لوگوں کی دعا ہے۔ پھر ہے ایک اور دعا، اشفنی من النوم بالیسیر وجعل سحری فی طاعتک، اے اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اطمینان عطا فرما۔ تھوڑا سا سونا بھی کافی ہو، کیونکہ پھر ہم اپنے اوپر ترس کھاتے رہتے، آج نیند کم، آج دیر سے سویا، آج جلدی اٹھ گئے، آج نیند نہیں پوری ہوئی، اور پھر ہر کام کے اندر وہ ایک عجیب سی چیز رہتی ہے، آج سوئے نہیں نا اس لیے چہرہ اترا ہوا، آج سوئے نہیں اس لیے یہ نہیں کام ہو سکا، آج سوئے نہیں تو۔ بہرحال ابراہیم سے مروی ہے کہ حمام بن منبہ اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے،
کہ اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اطمینان عطا فرما، یعنی مجھے تھوڑی نیند کافی ہو جائے اور میری بیداری کی حالت کو اپنی اطاعت میں لگا دے، جتنی دیر میں جاگوں میں تیری فرما برداری کرتا رہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی ہی دیر سویا کرتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی بس سوتے تھے اور پھر جاگ کر اپنے کام کیا کرتے تھے۔ اصل میں دعاؤں کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کرتے، ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ میں کہہ رہی تھی استاذہ کہ دعا دراصل کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، ہماری ایک طرح سے گفتگو کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یاد ہے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، تو جتنی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ مل رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو واقعی یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا، یہ جو اشفی من النوم قلیل، یہ تو میں بھی اکثر جو ہے، مجھے یہ عربی نہیں پتا تھی، لیکن میں بہت کم سونے کا اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یہ 10-15 منٹ کی جو نیپ ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد بالکل فریش کر دیجیے۔ تو الحمدللہ یہ ساری جتنی بھی دعائیں نا اس وقت یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کی ہیں، جن کے لیے شاید ہم بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہمارا تعلق کتنا مضبوط کرتی ہیں یہ دعائیں۔ بالکل، اصل میں جو کچھ کرنے والے ہیں نا اور جو زندگی کی قیمت سمجھتے ہیں، وہ زیادہ سونے کو بھی باعث نقصان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہوا ہے، اور ہوتا ہے، سستی اور غفلت چاہتی ہے اس سے۔ آپ دعا کرتی ہیں کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جائے اور تھوڑی نیند سے تھکاوٹ اتر جائے۔ ویری گڈ، بہت اچھی دعا ہے۔ پھر فہم القرآن میں مددگار دعائیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے رب مجھے بھی تعلیم دے، اور اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے رب مجھے فہم عطا کر۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، یعنی کوئی چیز سمجھنا مشکل ہو جاتی، تو وہ ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، یعنی سبق مشکل ہے، کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، یاد نہیں ہو رہا سبق۔ پھر نیک ساتھی پانے کی دعا، چاہے شادی کے لیے ہو، چاہے دوست ہو، چاہے نیبرز ہو، کچھ بھی۔ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے اچھا رفیق عطا کر، یعنی جن کے ساتھ میں بیٹھوں وہ صالح لوگ ہوں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ پھر میں کچھ لوگوں کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا۔ ایک صحابی سے ملاقات ہو جانا کوئی معمولی شرف نہیں۔ پھر برے پڑوسی سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول، اے اللہ میں اپنی مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ خیمہ نشین کا پڑوسی تو ادھر ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صحرا میں آپ کیمپنگ پہ گئے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیمپ لگایا اپنا، تو تنگ بھی ہیں آپ ان سے، تو 2 دن بعد چلے ہی جانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پرماننٹ گھر کہیں خریدا ہے یا ایک گھر کے اندر آپ کے لوگ رہ رہے ہیں ساتھ اور ان سے کوئی تکلیف ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ چھینک کے وقت کی دعا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ خالی الحمدللہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ کہے تو اچھا ہے۔ اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور پھر جسے چھینک آئے ہو وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے۔ اپنی تعریف سننے پر اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی میری پکڑ نہ کرنا اگر وہ میرے بارے میں کوئی ایگزیجریشن کرتے ہیں یا ایسی تعریف کرتے ہیں جس کا میں قابل نہیں ہوں، اور جو میری کوتاہیاں یہ جانتے نہیں اس پر میری مغفرت کر دے۔ بہت ضروری دعا ہے یہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کسی کو پاک باز قرار دیا جاتا تو وہ یہی دعا پڑھتے، یہ صحیح الادب المفرد میں آتی ہے دعا۔ پھر مرغ کی آواز، گدھے کی آواز، کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ کتے کے بھونکنے پر تعوذ پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو
تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. پھر غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے نا، ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو بہکا کے سیدھے رستے سے ہٹا دے. تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب کبھی کوئی شیطان کا وسوسہ آئے دل میں تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، یا ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور پھر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ یہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونکے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ. اگر بہت وسوسے آتے ہیں تو اس کو معمول بنا لیجیے ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کا. تو بات یہ کہ انسان کو شیطان کسی وقت بھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط رخ پہ ڈالنا چاہتا ہے. کبھی اس کے اندر فخر پیدا کر دیتا ہے، کبھی سرکشی بھی اس کو آمادہ کر دیتا ہے، کبھی اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکا دیتا ہے، اور کبھی انسان کے اندر حسد، بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو دوزخ کے راستے پہ لے جانے والی، کیونکہ وہ اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے. اور شیطان کے مقابلے میں انسان جو ہے بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے مدد لیتا تو فتح حاصل کر لیتا ہے، اس پر طاقتور ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہمیں ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی برا خیال آئے، کوئی بدگمانی آئے کسی کے بارے میں، تو فوراً تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے تو پھر اس وقت انسان محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی تو کوئی نعمت اور دولت ہی نہیں. تو جب کسی کو غصہ آئے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ پڑھو، یا خود پڑھنا شروع کر دیں. بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ جب ہسبینڈ کو غصہ آئے تو کیا کریں. وہ جو بھی ہے بھڑکایا تو آپ نہیں ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ آپ بھی پڑھ لیں، کیونکہ کسی کو غصہ نہیں آتا جب تک آپ غصہ نہیں دلاتے. ٹھیک ہے، یا تازہ تازہ دلاتے ہیں یا پچھلا ہی کوئی بھرا ہوا ہوتا ہے مواد تو اس سے غصہ آ جاتا ہے. تو پھر اس وقت اعوذ باللہ یا پھر آیت الکرسی یا کوئی ایسی چیز جو شیطان کو بھگانے والی ہو وہ پڑھ لینی چاہیے. پھر فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں. یہ جو طرح طرح کے فتنے روز سنتے ہیں آپ اس معاشرے کے اندر خاص طور پہ، اور ویسے بھی اوور آل بھی دنیا میں، تو اعوذ باللہ من عذاب القبر واعوذ باللہ من عذاب النار واعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن واعوذ باللہ من فتنة العاور الکذاب. میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں کان دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہ نماز کے بعد بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا. اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. تو اس کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دین کو نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کو غلط رستے پہ ڈال دیتا ہے. پھر ایک اور بھی ہے اللہم اجعلنی من اعظم عبادک نصیبا فی کل خیر تقسمہ الغداۃ ونورا تہدی ورحمتا تنشرها ورزقا تبسطہ وضرا تکشفہ وبلاء ترفعہ وفتنة تصرفها. اے اللہ مجھے اپنے تمام بندوں سے زیادہ بڑے نصیبے والا بنا دے، ہر اس خیر میں جو آج صبح تو تقسیم کرے، اور وہ نور جو تو عطا کرے، اور وہ رحمت جس کو تو پھیلا دے، اور وہ رزق جس کو تو وسیع کر دے، اور وہ تکلیف جس کو تو دور کر دے، اور وہ آزمائش جس کو اٹھا کر تو ختم کر دے، اور وہ فتنہ جس کو تو پھیر دے. یہی چیزیں تو ہمیں پریشان کرتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو گئی. یہ حضرت ابن عمر کی دعا ہے. حضرت ابن عمر جب صبح ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعائیں کچھ میں نے اس طرح کی بھی شامل کر لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگتے ہیں، یا کوئی اچھی دعا آپ کو مانگنی آتی ہے اور آپ کسی کو لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو سکھا دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اردو زبان میں کیوں نہ ہو، تو اس کی گنجائش موجود ہے. یعنی بعض اوقات کوئی دعا آتی ہے تو فٹ اس پہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ فلاں. تو میں ہمیشہ ایک ہی جملہ بولتی ہوں، دعا تو دعا ہے. قرآن میں آئی دعا سر آنکھوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سر آنکھوں پر. لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے اللہ نے کوئی دعا کہلوا دی تو وائی ناٹ کہ ہم بھی ان الفاظ میں مانگ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درخت کی مانگی ہوئی دعا بھی پڑھ لی تھی. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ درخت سجدہ کرتے وہ سجدے کی دعا پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی دعا مانگی. آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ میری دعا نہیں ہے اور یہ تو درخت کی دعا ہے. کوئی آر نہیں محسوس کی. اچھے الفاظ میں جو مسنون صحیح دعا ہو، جو سنت کے مطابق اس کی شرائط پوری ہوتی ہو، کوئی شرکیہ بات نہ ہو.
کیونکہ کچھ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے ضرور بچنا ہے. یا غیر اللہ کے واسطے دینا شروع کر دیتے ہیں, ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن اچھی دعا جو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں, اپنے الفاظ میں بھی. اسی طرح تحفہ دینے والے کے لیے دعا ہے جزاک اللہ خیرا, اللہ تجھے اچھا صلہ عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے اس نیکی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا کہا, تحقیق اس نے اس کی پوری تعریف کر دی, یعنی ایک طرح سے بدلہ دے دیا. سیدنا جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی عطیہ دیا جائے, کوئی گفٹ ملے, تو اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے دے, اور اگر نہیں, واپس لوٹانے کو کوئی چیز نہیں, تو اس کی مدح و ثنا کر دے, دینے والے کی تعریف کر دے. اور جس نے اپنے محسن کی مدح کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا, اور جس نے اس کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی. اور جزاک اللہ خیرن کہنا جو ہے یہ ایک طرح سے احسان کا بدلہ دینا ہے. یہ تو تھی دعائیں. اس کے علاوہ دن بھر کچھ نہ کچھ تسبیحات بھی کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, نیکی کی تلقین صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں 2 رکعت نماز چاشت سب چیزوں کا صدقہ ہے, سارے جوڑوں کا صدقہ ہے, اس کو کفایت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کثرت سے پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. جو دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے, ایک تسبیح اس کی کر لیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات سب سے افضل ہیں, جس کلمے سے بھی شروع کرو کوئی حرج نہیں, چاہے پہلے الحمدللہ پڑھ لو یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ, اٹس اوکے. پھر یہ گناہوں کو جھاڑنے والے کلمات ہیں الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری ایسے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ پھر میزان میں بھاری کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر ہے کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بےہودہ باتیں بھی ہو جائیں, وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے یہ پڑھ لے, یعنی یہ دعا پڑھ لے, تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز ادا کرتے تو کچھ کلمات ادا فرماتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اچھی بات کرے گا تو یہ کلمات قیامت تک کے لیے مہر بند ہو جائیں گے, یعنی ان پہ مہر لگ جائے گی. یعنی اس مجلس میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا آج تک جو کریم و مجیب سیریز میں, تو وہ کیا ہے اچھی چیزوں کے اوپر مہر لگ جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور اگر بری بات کرے گا, یعنی بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات بھی منہ سے نکال دیتے جو درست نہیں ہوتی, نکل جاتی منہ سے, تو پھر اس کے لیے یہ دعا کفارہ ہو جائے گی. اور وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالی ہماری ساری دعائیں قبول کرے. اس سیریز کو یہ جو قریب و مجیب کی میں نے اپنے لیے بہت ہی مفید پایا ہے, یعنی میں اپنے دل کے سکون اور اطمینان میں واضح فرق پاتی ہوں. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ اس میں سے کچھ چیزیں یا تو کسی کے ساتھ مل کے سننا شروع کر دیں اور ڈسکس کریں, یا پھر یہ ہے کہ چھوٹی سی کلاس شروع کر لیں, اس میں سن لیں اور ایک دوسرے کو دعائیں سکھائیں. اور یہ تمام دعائیں جو ہیں, جو دعائیں ایپ ہے, ایک تو ہے نا دعا کیجیے, اسی کا جو نیکسٹ ورژن ہے جس میں تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. یہ ساری دعائیں جتنی بھی پڑھائی ساتھ ساتھ ان کو صاف کر کے اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں, اور یہ پورے لیکچرز بھی اس ایپ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ایپ آپ کے پاس ہے تو یہ پورا خزانہ آپ کو مل جائے گا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی بھی مجلس سے, صرف دین کی مجلس کی دعا نہیں ہے, ہر مجلس کے لیے, کسی کھانے پہ گئے ہیں, کہیں بھی سب کے ساتھ بیٹھے ہیں. دعوتوں میں تو بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ منہ سے ایسی بات نکل جاتی. نہیں, اس کے لیے ضروری نہیں کہ دھوپ بھی نکلی ہو, بارش جب بھی ہو رہی ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا,
جو بھی کیفیت ہو انسان کو مانگتے رہنا چاہیے ہر حال میں. یعنی ایک تو فارمل طریقے سے دعا مانگنا، اور ایک یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پر بھی آپ ہوں، یعنی کسی بھی جگہ کوئی بھی ضرورت ہے. صحابہ تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. استاذہ دعا ہم ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ مسنون ہے نا. ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تو وہ کہنے لگے ہاتھ بارش کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے. جی میں اسی کچھ مواقع پر اٹھائے، لیکن عموماً کہتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی. تو ٹھیک ہے اس وقت نہیں، لیکن کہیں منع بھی نہیں کیا گیا کہ اگر آپ مانگ رہے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے کچھ تو ہاتھ اٹھا لیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. سادہ جی یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اتنی خوبصورت ایپ ہے اور اتنی محنت اور اتنی محبت سے آپ نے بنوائی ہے اور بنانے والوں نے بنائی ہے. جمعے کے دن جو ساعت الاستجابہ ہے نا، میں اس وقت یہ ایپ کھول کے بیٹھتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں، اور الحمدللہ ساری دعائیں اتنی کلیکٹیو ایک ساتھ جمع ہے، اور بیچ میں کہیں کہیں درود بھی آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی حمد کی کلمات بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت فائدہ مند ایپ ہے، یہ ہم سب کے فونز پہ ہونی چاہیے. اوکے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.